گواہ پیدا کیسے؟ مولوی صاحب آپ میرا واسطے دعا فرماؤ، میں بہت گناہ گار ہوں۔ بھائی مولوی صاحب کو کیا پتا گناہ کیے کہ نہیں کیے؟ انہیں جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں جی، تو سکھاؤ تو سکھاؤ۔ بھائی روٹی کھانے میں گناہ کہاں سے آ گیا؟ ایتھے بیٹھو، انہیں جی بڑا گناہ گار ہے، اس کا مطلب ہے اتنے گناہ کیے، اعتراف میں جرم کر رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ ستاری کا معاملہ فرما کے پردے پردے میں بندے کا بیڑا پار کرے گا، تو جب اللہ کہیں گے نکل بس پتلی گلی سے، معذرت گستاخی نہ ہو جائے گا، تو یہ سارے جن کے سامنے کہتے ہیں گناہ گار ہو، کہیں گے اللہ جی گاڑی میں سنو، یہ تو ہر مجمع میں کہتا تھا بڑا گناہ گار ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، چاہے بخش چاہے عذاب سے، پوچھ تو صحیح کون سا گناہ کرتا ہے؟ اگر اپنے گناہ کا اظہار کرنا ہے تو سارے وقتوں میں ایک وقت ہے، فجر، عصر، مغرب، عشاء اور ظہر، یہ 5 نمازیں، 5 نمازوں میں آپ آتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں آپ کے سامنے پیش ہوا، میری مالی قولی بدنی ساری باتیں گئی، تو ان 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو دینے آیا ہے، اور ایک نماز ہے تہجد کی نماز۔ 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو دینے آتا ہے، اور تہجد کی نماز میں اللہ بندے کو دینے کے لیے آتا ہے۔ آپ علماء کرام سے سنتے ہیں آسمان دنیا پر منادی ہوتی ہے، اے کوئی بخشش لینے والا، اے کوئی رزق کی تنگی دور کروانے والا، اے کوئی بیماریوں سے شفا لینے والا، بندوں میں تمہارے دروازے پر تمہیں دینے کے لیے آیا۔ یعنی 5 نمازوں میں بندہ دینے آ رہا ہے، تہجد کی نماز میں اللہ دینے آ رہا ہے۔ یعنی اللہ تو بندے سے لینے کے لیے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ جب بندوں کو دیتا ہے تو کوئی بھی اللہ سے لینے کے لیے دامن نہیں پھیلا رہا ہے، نہیں بدنصیب۔ اگر دکان اور برگر کی ریڑھی آپ کو رات کو 2 بجے تک جگا سکتی، اولاد کے لیے اڑنا مرنا کھپنا آپ کو رات کو 4 بجے تک جگا سکتا ہے، تو کیا اللہ کی محبت آپ کو نہیں جگا سکتی؟ یہ ایک مائک ہے، مجھے نہیں پتا اس کا سسٹم دائیں ہیں بائیں، لیکن ہے، اس کا سسٹم پرے ہے، یہ ایک تار ایک وائر ہے، اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ دور سے سسٹم کو کھینچ کر یہاں لا رہے ہیں۔ جب یہ آواز یہ منہ سے لگی اور یہ آواز دائیں بائیں آگے پیچھے وہ دور تک اوپر نیچے مستورات کے کانوں تک جا رہی ہے۔ اگر میں اس کے اوپر اس پر بولتا رہوں اور وہاں سے پاور ختم ہو جائے تو بھائی یہ کروڑ کا یا لاکھ کا یہ بکا موبائل 7 لاکھ روپے کے مارکیٹ کے اندر، اگر اس کی چارجنگ ختم ہو جائے تو 7 لاکھ کا موبائل، ایک 200 روپے کی وائر، اور اس کو جو ہے وہ اس کی وائر جو ہے اسے چارج کر دیتی ہے۔ تو ہمارے اندر اللہ کی محبت جاگ اس لیے نہیں کہ ہماری اندر کی پاور جو ہے وہ ڈیڈ ہے، بیٹری ختم ہو چکی ہے، تو اس بیٹری کو پاور پہنچانے کے لیے کسی اللہ والے کے قدموں میں آپ کو جانا پڑے گا کہ وہ کہیں بھی ہو، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ادا، توجہ اللہ والوں کی توجہ۔ علماء آپ کو پتہ ہی کون بیٹھے؟ امت کے ایک متوسط طبقے کے لوگ بیٹھے، کیونکہ دن رات سفر، دن رات سفر۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں بیان سے پہلے بخار کی دوائی کھاؤں، پھر میں نے کہا نہیں یار میری نیند نہ آ جائے۔ اس رات بھی تقریباً حضرت مفتی حسن صاحب دامت وفود ان کا 1:45 بیان شروع ہوا، میں شکر گڑھ میں 1:40 پہ بیان ختم، پھر صبح 8:30 پونے 9 بجے پیر محل پہنچا۔ کب سوتا، کب بیان کرتا، کب مجلس ذکر ہوتی، کب دروشی، کب لنگر کا اہتمام، کب حلقہ بیعت ہوتا، اور چل سو چل ابھی بھی ایک اور جگہ جانا ہے، پھر صبح پھر یہ ترتیب ہے، نہ مجھ سے ہوتی کوئی نہیں۔ تقریباً آج ہم گاڑی والے سے حساب، گاڑی کرائے کی ہے تو گاڑی والے سے حساب کر رہے تھے، تو آج میرے خیال سے ربیع الاول کی کیا تاریخ آ رہی ہے؟ 22-23 ہے، تو آگت 22-23 ان دنوں کے اندر میرے خیال سے ہماری گاڑی جو ہے وہ 12,500 کلومیٹر سفر کی ہے۔ اب سفر ہی تھے نا، پھر بولنا، پھر گرمی کی شدت، پھر وجود بھاری، پسینہ آنا، پھر شوگر، بلڈ پریشر، بایاں پھیپھڑا 35% سکڑ گیا، دل 56 انچ کا ہو گیا، یعنی اب اسے مزید بڑا نہیں ہو پائے گا، کہتے ہیں آواز بیان کم کر دو۔
اب جہاں مجھے محبت ملتی ہے لوگ کہتے ہیں ہمارا مدرسہ ہماری مسجد. کل مفتی صاحب اتنی مجھے دعائیں دے اتنی مجھے دعائیں دے رہے تھے، دو کی جگہ اکٹھے تھے. فرمانے لگے مولانا کوئی مانے نہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا مدرسوں پر احسان ہے. آپ اتنی مدرسوں کے لیے آواز اٹھا رہے، مسجدوں کے لیے آواز اٹھا رہے. مجھے کیا ہم نے تقریر کی، میرے پیسے چلا گیا. یہ تو میری ایڈوانس وہ کہتے ہیں وہ اضافی میری جو ہے وہ میری نوکری ہے، لیکن میری لیے سعادت ہے. عمل اپنے پلے کچھ نہیں. قیامت کے دن جن لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں یہ لوگ اگر میرے حق میں گواہی دے دیں میرا بیڑا پار ہے. اور ایک آپ کو پتہ کی بات ہے، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر وکیل انجینئر جو چاہو اپنے بچوں کو بناؤ، لیکن دیکھو بھائی بندہ کہتا ہے یار کاروبار بتا، کاروبار کیا کروں؟ تو وہی بتائے گا نا کہ جس کا اس کو ایکسپیرینس اور تجربہ ہوگا. بندہ کہتا ہے کاروبار، کوئی کام بتا کہ بچوں کو کیا پڑھاؤں. میں کہتا ہوں سب کچھ پڑھاؤ، ہر شعبے میں آپ کی اولاد ہونی چاہیے، لیکن اپنے بچوں کو عالم ضرور بناؤ. اب میں نے کیوں کہا؟ میں نے ایک اللہ والے سے حدیث پاک سنی کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوض کوثر پر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جام کوثر برتنوں میں پلائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو آتا دیکھ کر حضور برتن ہٹا دیں گے اور آب کوثر اپنے ہاتھوں میں چلو میں لے کے کر کے پلائیں گے. یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمائے وہ میری امت کے علماء ہوں گے. دنیا کتنا خواہش غم ہے لیکن آخرت کے اعزاز بہت زیادہ ہیں. اپنے بچوں کو آگے طرز کر رہا تھا کہ وظیفہ چلتے پھرتے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بہاڑی کے اندر تاسا آپ کو تو پتہ ہوگا کیونکہ آپ کے پاس ماشاء اللہ دکانوں کے اخبار ہے، مسجد کے اللہ آپ کو اللہ نے آپ کو امین بنایا. دکان کا تھلا ہوتا ہے باہر اور دکان اندر. تھلے کا کرایہ نہیں ہوتا، اندر کا کرایہ ہوتا ہے. پگڑی 10 لاکھ روپے، کرایہ 25,000 روپے. پگڑی 1 کروڑ روپیہ اور کرایہ جو ہے 2 لاکھ روپے. لیکن آپ ذی شعور ہو، عقل مند ہو، علم و عمل میں پاورفل ہو. کیا بات 1 کروڑ کی دکان میں آپ سامان نہیں رکھتے، سارا سامان باہر ہے. ایک سوال ہے جواب دیجیے. کروڑوں روپے کی مولوی صاحب دکان ہے، سامان آپ کا باہر ہے، تاکہ آپ خریدار کو مطمئن کر رہے ہیں کہ جو میری مصنوعات دکان کے اندر ہیں وہ دکان کے باہر ہیں. جب خریدار آپ کی دکان پر سودا لینے آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ مل جائے گا کتنے کا؟ آپ کہتے ہیں اندر آ جائیں. سامان تو باہر پڑا ہے، اندر اسے کیوں بلا رہے ہیں؟ سامان تو باہر ہے، آپ اس کو اندر کیوں بلا رہے ہیں؟ دے دے. اب کیا کرتے ہیں؟ اندر آؤ جی، پکھے تھلے بیٹھو جی، یعنی پانی پیو. لینا دینا مقدر ہوتا ہے، اسی کو زبردستی تھوڑی کرنی ہے. اللہ کی قسم یہی چیز اندر ہے. اب اندر اس نے ڈبہ کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاجی نے پانی پیا. انہیں کہا اے نہیں جڑا باہر والا وہ دے. انہیں کہا اللہ کی قسم کمپنی کا فرق ہے، چیز تو ایک ہی ہے. اے دیکھو وہ کپڑا لا کے لیا، ہاتھ لا ہاتھ لا. اور نہیں یار میں تو وہ لینا، رنگ بھی وہی ہے، موڑ کا فرق ہے. انہیں کہا نہ پڑی وہ دے دے، 500 روپے بعد لے لے. اے نہیں میں لینا. انہیں کہا 20 روپے کٹ. نے کہا میں نہیں لینا. ایسے کپڑے والی دکان ہو، کپڑے والی دکان کرایہ بھی مالک دے اور اس دکان کے باہر سرف ٹانگ دو، وائپر ٹانگ دو، جھاڑو ٹانگ دو. اس کو کہیں گے یار دکھا کچھ اور رہے، دے کچھ اور رہے. معذرت کے ساتھ سوال عاشق رسول میرے سنے اور غلامی رسول میں جان قربان ہے. آپ نے 12 ربیع الاول کو پورا بہاڑی سجایا تھا، اللہ اور ترقی دے، اور گلیوں میں چونا اور پتہ نہیں کیا 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 تھا، پھول اور بڑے بڑے عمقے میں لگائے تھے. اور پھر آپ بھی نکلے تھے اور آپ نے کہا تھا غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. من سب نبیا فاقتلوا، من سب نبیا فاقتلوا. گستاخ کی ایک سزا، شرطن سے جدا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. میں صدقے یا رسول اللہ کہا تھا. آپ بولیں گے تو میں آگے بتا تھا. تو پوری دنیا کا باطل
پوری دنیا کا کفر آپ کے اس نعرے کے معیار کو دیکھ کر آپ کی طرف دیکھنے لگا. ان کو وہ پاکستان نبی مدینے میں اور عاشق پاکستان میں ویل اینڈ گڈ. وہ ساری دنیا کا کفر آپ کے قدموں میں آئے. اس نے کہا غلام ہے، غلام ہے رسول کے، یہ غلامی ہمیں دے دو. آپ نے کہا دکانیں چاہ جاؤ، یہ غلامی مجھے چاہیے. آپ نے کہا دکانیں چاہ جائے، پنکھے تھلے آ کے لے. جب وہ پنکھے کے نیچے بیٹھا تو جو غلامی کا نعرہ باہر لگ رہا تھا اس کے بالکل اپوزٹ مختلف دکان میں لگا. انہوں نے کہا بابا تو 1 نمبر نہیں ہے، تو 2 نمبر ہے، دھوکے باز ہے، دکھا کچھ اور رہا ہے. تم اس باؤنڈری میں اتنے مداح رسول عربی اور عاشق رسول ہو کہ تمہارے ہاتھ نیچے ٹکتے ہی نہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاؤ، جوش سے نعرہ لگاؤ، سنی بولے سنی، حلالی بولے حلالی. تم مسجد میں حلالی ہو، تم آپ کے کہنے باہر جا کے آپ کیا. جب اسی جلسے میں اللہ نہ کرے بدگمانی سے اللہ بچاوے، اسی جلسے میں مسجد کے گیٹ کے پاس لوگ کھڑے ہو گئے، او میری جتی لے گیا یار، میری جتی لبدی پہ کتنے لے گیا. دوسرا کہنا میں بھی آئی رو رہا، تیسرا کہنا میں تے رکھی تھی، دوسرا کہنا میں تے سٹیج کے تھلے رکھی تھی. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جو حلالی بولے حلالی بولے، تو کیا کوئی ایسا حرامی تھا جو جوتا لے کے چلا گیا؟ جن برتنوں میں آپ کو کھانا کھلایا جائے گا وہ برتن ہی پورے نہیں ملیں گے. اندر ہمارے کچھ اور ہیں، اور اس وقت تک خدا کی مدد کا تانتا زمین پر نہیں آئے گا جب تک اندر باہر سے ہمارا ایک نہیں. صحابہ کے مال کا امتحان ہی لیا اللہ نے، ان کے اللہ نے جسموں کے چمڑے اتروا دیا. حضور علیہ السلام کی نگاہیں دیکھتی تھی کہ میرا بلال بس اب ختم ہو. ابو ذر غفاری کو جب مار پڑی، حضرت عباس ان پہ اوندے لیٹ گئے، تو ڈر تھا ابو ذر غفاری کی دنیا سے نہ جائے. صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ چہرے کا حلیہ بگڑ گیا. اللہ نے امتحان لیا. ہم خدا کو 500 روپے دے کہتے ہیں نصیب پہنچا دیں گے. بھائیوں بہت ہو راؤ صاحب، میں گیا آج بھی اللہ لے گئے، اب بھی دوبارہ اللہ لے جائیں گے انشاءاللہ. بھی ایک اور ملک میں جانا ہے. تو جدہ میں ہمارا بیان بھی ہوا اور کھانا بھی ہوا. تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایسا سچا روز کا مسالہ، کڑھائی کا مسالہ بہترین سے بہترین. یہ ہے میری تقریر، یہ ہے میری تقریر. اب میں تھوڑی دیر میں کہوں یہ میرا فن ہے، ایسے مجھے اسی کی ملیں گے، ورنہ کہیں گے مولوی پیچھے تھکا ہے ایسے. ایسے مجھے کس کی ملنے ہے جب میں نے مٹکنا شروع کرنا اسٹیج کے اوپر. ابھی یہ میری تقریر ہے، جو جتنی ہو سکے میں آپ تقریر سن لوں بھائی. تو ایسے سے بڑے چاول اور سالن بھی بڑا اچھا تھا. میں نے کہا اور بھاگلپور کے تھے، میں نے کہا بھائی شاید سامان تو ماشاء اللہ سارا پاکستان والے کا، وہ توبہ کرو توبہ. کیا اللہ میری توبہ. میں نے کہا سامان تو سالے مسلے چاول کا پاکستان ہول سیلر تھے چاولوں کے. میں نے کہا سامان تو سارا پاکی بھائی توبہ کرو توبہ. سعودی عرب کے اندر پاکستان کی مصنوعات پر بین ہے. اسلامی ملک کا چاول، اسلامی ملک کا مسالہ اسلامی ملک میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا پھر یہ چاول کا یہ بتوں کے ملک سے، کافروں کے ملک سے آ رہا ہے، انڈیا سے سارا مال آ رہا ہے، مسالہ نہیں آ سکتا. 4-5 دفعہ چاول ہم نے منگائے، ایسا جھٹکا لگا آسمان سے زمین پہ. دنیا کے ممالک کی چھان بین کی گئی. توجہ آپ حضرات کو متوجہ کرو، دنیا کے ممالک میں چھان بین کی گئی. کرپشن میں، بددیانتی میں، بدعہدی میں، 2 نمبری میں کون سا ملک ترقی پذیر ہے؟ مجھے نہیں پتا. دنیا کے 300 ملک ہیں. سروے میں بات یہ طے ہوئی
کہ پاکستان دیانتداری میں جب قدم قدم پہ مسجد، گلی گلی میں مدرسہ، ہر گلی میں تبلیغی جماعت، خانقاہ اللہ اور آباد کرے، ہماری اللہ اصلاح فرمائے، تو اتنی امانت اور دیانتداری اور اتنا تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود پاکستان دنیا کے ملکوں میں دیانتداری پر 146ویں نمبر پہ آتا ہے۔ جاپان جہاں اس کے برعکس زمین آسمان کا فرق ہے، وہ دیانتداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ بتاؤ کس کی دعوت، کون سی دعوت آپ دو؟ ساؤتھ افریقہ میں پچھلے سال محرم میرا وہیں گزرا، ایک گھر کی فیملی مسلمان ہوئی، اگلے دن وہ پورا شریف پردہ کر کے میرے پاس آیا۔ ایک دن کا مسلمان، پنڈی اس کی ظاہر شلوار، اس کی پینٹ کا ٹراؤزر اونچا پکڑی اور یہ اتنا لمبا ابایا عربی، وہ مجھے کہنے لگے انگریزی میں، مولانا اسلام کیا ہے؟ میں نے کہا کل تک تو مجھے بھی کوئی نہیں پتا تھا، آج تمہاری حالت کو دیکھ کے پتہ لگا جو اسلام میں چھوڑ کے آیا وہ اسلام نہیں، اسلام ایسا نہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے۔ بدلنے کی بندہ کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ فتوے اتنے پاکستان سے کینیڈا پہنچے کہ اس بندے کا پاکستان میں داخلے بند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی اور نہیں ہونی چاہیے، رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، قرآن کو گرامر کے مطابق مت کرے۔ سبقت لسانی میں کیا، ارادے سے کیا، غیرت، توبہ اللہ سے۔ ایک معاملے پر تو 3 سال میری کھٹیا کھڑی رہی، ایک پٹی پر میرا بائیکاٹ ہی بند کر دیا، میرے نام کے اشتہار لگنے نہیں دیتے تو علاقے کے اندر، اس بندے نے گستاخی کی، لیکن اللہ نے مجھ سے بری کیا، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میرے بھائی دوستوں، یہ اتنا بڑا مجمع یہاں کے بیٹھے، آپ یہاں لینے کیا ہے؟ بازار میں آپ سودا لینے کے لیے، اسکول میں بچے تعلیم لینے کے لیے، نوکری آفس میں نوکری کے لیے، یہاں کیا لینے لے آئے ہو؟ ہر بندہ جہاں جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے۔ اگر گوشت کی گنجائش نہیں سبزی لے کے آئے گا، سبزی کی گنجائش نہیں 4-5 کی تو 1 لے کے آئے گا، کپڑے کی دکان پہ کپڑا لینے جائے تو 4 نہیں 1 جوڑا لے کے آئے گا، جوتا اگر مہنگا تو 1۔ یہاں آتے ہیں، یہاں سے ہم کیا لے کے جاتے ہیں؟ اتنا عشق، 4 گھنٹے کا پروگرام 3 بجے جلسے ختم ہو رہے، کم از کم اس جلسے پر 2 سے 3 لاکھ روپے خرچ ہوگا، بڑوں کی میں بات نہیں کرتا، مصر سے قاری آ رہے، پوری دنیا کے علماء آ رہے، لیکن امام مجھے اللہ ترس آ رہا اپنے پر آپ پر، اتنی محنت کرنے کے باوجود جانے والا کچھ بھی تو نہیں یہاں سے لے کے جاتا۔ ہمارے بچے کو، بچے چھوڑو آپ کو نہیں پتا کہ حضور کا حلیہ مبارک کیسا ہے، اونٹنیوں کے نام پتہ ہیں، بکروں کے نام پتہ ہیں، نہیں پتہ میرے نبی کے کپڑے، میرے نبی کا چہرہ کیسا ہے۔ آپ ذمہ دار نکاح کے فارم پر سائن کرنے سے پہلے ایک تھا، النکاح من سنتی او کما قال فمن رغب عن سنتی فلیس، وہ ہے نا نکاح۔ اب کئیوں کے ہوں گے اللہ سب کے اچھے گھرانوں میں کروا، اللہ سب کو اچھے داماد بھی دے، اچھی بہو بھی دے، کہہ دو زور سے آمین۔ اور جن کے ہو گئے وہ عورت دولہن بن کر 1 لاکھ نہیں چلو 20,000، 20 نہیں 15، 10,000 تو کم سے کم جوڑا تھا شادی والا، برات والا، جو آپ کی میری گھر والی نے پہنا، زیور سونا ماں نے اپنا چڑھا دیا، بہنوں نے انگوٹھیاں اتار کے دے دی، ماں نے اپنے پرانے کڑے دے دی، سارے ملک کے تم ٹھیکیدار، پوری دنیا میں تم نے دین پہنچانا ہے، پوری دنیا پہنچانا ہے نا کہ انشاءاللہ تعالی۔ جس کلمے کو آپ یہاں سن رہے، جس کلمے کو آپ سیکھ رہے، قسم اٹھا کے بتاؤ زندگی میں یہ کلمہ کبھی آپ نے اپنی بیوی سے سنا ہے؟ مدرسے کے محتمم نے اپنی بیوی سے کلمہ سنا ہے؟ خطیب پاکستان، خطیب یورپ ایشیا نے اپنی بیوی سے کبھی نماز سنی؟ کٹے منہ میری شکل آپ نے سنا ہے؟ بیٹی سے سنا کلمہ؟ کیوں نہیں سنا آپ نے کلمہ؟ کیا آپ کو نبی کی وہ بات یاد نہیں، بلغوا عنی ولو آیا، جس کے پاس 1 آیت پہنچی وہ آگے پہنچائے، خبردار اپنے گھر میں رکھ کے بیٹھے۔ اگر حضور نے فرما دیا کیا میرے حکم کو تو نے سنا نہیں تھا، تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جواب ہے آپ کے پاس؟ تو ہر سال کہہ رہا تھا محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ تو نے میری شان کا حق ادا کیا۔
مسجد کے امام کی نمازوں میں نکتہ چینی کرنے والوں، بیوی کو نماز پڑھتے دیکھ کے نکتہ چینی کی کہ بھائی تیرا رکوع صحیح نہیں، مجھے اپنی نہیں آتی، میں بیوی کی کیا سدھاروں گا؟ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی راؤ صاحب، مولوی صاحب؟ اس سے 10 مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں میرے گھر میں آتی ہیں، لیکن 10 اذانیں سن کر میرے گھر کے 10 بندوں میں سے بھی ایک مصلی پر نہیں آتا۔ بائے ہے میری زندگی۔ بتاؤ تو صحیح، میں اور آپ کون سی کیٹیگری کے مسلمان ہیں؟ اور جو ایک محبوب جماعت تھی، محبوب کی 1,24,44,34,40,000 کبو پیش، وہ جماعت جب حضور کے ارد گرد حالہ بنا کے کھڑی ہوگی، آپ مجھ کو اور مجھے اللہ کرم فرما لے، کہیں آپ کے پاس جانے کی کہیں رستہ ملے گا؟ بیٹی کہے گی 6 دن کے فاقے نے میرے بچوں کی شکلیں بگاڑ دی، کملی والے تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے صبر کی تلقین کر کے دیا، اور جنہوں نے بیٹیوں کا حق کھایا انہیں میرے ساتھ حوض کوثر پلائے، تو بتا میرے بچوں کا قصور کیا؟ آپ نے تو ممبر پہ کہا تھا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں، تو پورا دہاڑی سب معاف کرنا، یہ تو سارا حوض کوثر پینے آیا ہوا ہے۔ ہسپتال آپ کے، ڈاکٹر آپ نے بنائے، باپ ڈاکٹر بنا، پترا پیسہ ایک دفعہ لگے گا، پہ کمائیاں بھی دوں ہتھن ہوں گی، یہ رویہ تھا۔ ہسپتال کے باہر دکانیں اور ریڑیاں، ان کے ٹھیکوں کی بولیاں لگتی ہیں، لعنت نہیں اس مسلمان کے کردار پر کہ جو کب آپ کو بہاڑی کے بازار میں 60 روپے کا، وہ ہسپتال کے دروازے پر 120 روپے کا، پتی بدل گئی یا ریٹ مہنگے ہو گئے؟ کس نے کیے؟ ایمبولینس والا بھی، ویلفیئر والے، معذرت جنہوں نے چندے سے کسی بندے نے ڈونیٹ کر دیا ایمبولینس، وہ ڈرائیور بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میرے لیے کی حکم ہے جی، تیرے حکم ہے تو نالے سے دب کے مر جا بغیرتا۔ اگلا باپ کے ہاتھ اور پیر انگوٹھے باندھ رہے تو کہہ رہے میرے لیے کی حکم ہے؟ قبرستان کے اندر قبر کھود کر میت کو اتارنے والا، ہاں جی جو تو دل لکھوا دے، کی لکھائی 2000 سلیٹاں دے، ہیں جی 3000 گور کن کے، 5000 قبرستان کی صفائی ستھرائی کے، باقی اللہ نام کے جو دینا ہے کہ بہو میں ہی ہوں، مجھے لے جاتا نا پر بچے رہ گیا، باپ میرا چلا گیا، بیوی میری چلی گئی، جوان بچے کا جنازہ میں اٹھاؤں، میرے کو کچھ لینا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ چلو میں مجھے تعارف نہیں، اللہ میں اس پر شاید آپ تو آتے جاتے، کون ہیں یہ لوگ جو اسپتالوں کے باہر کھڑے ہیں؟ تمہارا ضمیر نہیں جاگتا؟ تم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے؟ تمہاری گلی میں سنوکر کا اڈا کھلا اور تیرا بچہ ماں کے پاکٹ، ماں کے پرس میں سے چوری کر کے جا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ کون آواز بلند کرے؟ کوئی ہوٹل ایسا نہیں کہ اتنی بڑی ٹی وی کی اسکرین نہ لگی ہو اور آپ آتے جاتے اس پر بے حیائی دیکھتے ہیں، اسی ہوٹل پر آپ کا بچہ آپ کے یار کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، ضمیر مردہ ہے؟ کون آواز بلند کرے گا؟ کی کریے جی میں کلہ کی کر سکتا، تو کلہ کر سکنا ہے، گندم کی گولیاں کھا مر جا، تیرے جیسے گند کی اس دھرتی میں ضرورت کوئی نہیں۔ بلال بھی تو کلہ تھا نا مکے کی دھرتی پر، 40 بندے مسلمان ہوئے تھے، حضور نے فرمایا تھا ابو ذر اپنے قبیلے میں لوٹ جا، جب اللہ ہماری حمایت بڑھا دے گا پھر کھل کے آنا، اور کھل کے آ کے کلمے کی کوئی، یا رسول اللہ اب میں آیا واپس جانے کے لیے، کوئی نہیں آیا، اب تو پھر دم مست قلندر ہوگا۔ دار ارقم سے نکلے، مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ، کب اٹھو گے، کب اٹھو گے، کب اٹھو گے، کب اٹھو گے بھائی؟ اگر یہ میں حق کی آواز بلند کروں، انتظامیہ لکھ کے مجھے دہشت گردی میں، مجھے فورٹ شیڈول میں، کہ عوام کو اکسا رہا ہے۔ جن بیٹیوں کے لیے تم کہتے ہو جات یہ اللہ کی حفاظت، وہ بچی رکشے والے سے بچتی ہے؟ معاف کرنا، عبد الحنان جیسے متقی سے تیری بیٹی بچتی، رکشے والے سے کیسے بچے گی؟ اگر میں نے اسے دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہوں گا، اگر مذمت دیکھا تو کپڑے کیسے پہن رکھے، دیکھتا ہے لباس کیسا پہن رکھا۔
بچی اتنی سی منٹیسیری میں جاتی ہے پڑھنے کے لیے، جب تک گھر نہیں آتی جان سولی پہ لٹکی رہتی۔ جب اس امت کا معیار کردار کا اتنا گر جائے، اس نے دہاڑی سے سفر کرنا ہو اور ڈرائیور کو انجوائمنٹ کے لیے تیرے میرے گھر سے تیری میری بیٹی کو اس کے ساتھ بیٹھنا ہو، تو پھر اس امت کا اللہ ہے۔ گاڑیوں کے شیشوں پہ لکھا ہوا آپ کے سفر کے اندر آپ کو آرام دینے کے لیے لیڈیز کا انتظام کیا، ڈب نہ منا۔ روزے پر کس منہ سے کھڑے ہوتے ہوتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اگر وہ کسی کی بیٹی ہے، نوجوان نسل کیوں اس کی سیلفیاں بنائے گی؟ میرے بچوں بچ جاؤ۔ کون یہ نکال نکال کے سیٹ سے، ہم کوئی اندھے ہم نہیں دیکھتے سارے نظارے، بے وجہ سے بیل مار مار کے بلا رہے ہیں۔ اگر وہ ڈرائیور کو نیند نہ آنے پر، نیند کے آنے پر ڈرائیور کے دل کو بہلا رہی ہے، تو آج سیٹ پہ بیٹھ کے بہلا رہی ہے۔ پیسوں کے لالچ سے بچ کر وہ بستر پہ بہلانے لگ جائے گی اور تم وہ دکھانے کی قابل نہیں ہوگا۔ تم کب سے عورتوں کی کمائیاں کھانے لگ گئے؟ جب عورت کمائی کے شعبے میں آئی، اولاد کی زندگی اور کردار کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ماؤں نے جن بچوں کو محمد بن قاسم اور نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی بنانا تھا، وہ عمارتوں کے نقشے تیار کرنے لگی۔ میری بات کوئی غلط ہو تو آپ اس کو فالو مت کریں۔ آپ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب کیڑے کام سن لاتا تقریر کرتے جا، میں کوئی اللہ واسطے آیا کوئی نہیں، میرا معاملہ ان سے طے، پیسے ان سے میں لے کے جاؤں گا، چھوڑوں گا کوئی نہیں، لیکن میں نہیں، سیدھی بات ہے بابو، میں نہیں چاہتا میں یہاں سے اپنی کمائی کو حرام کر دوں۔ یہ میں نے تمہارے سامنے بیان کیا حق، اس کا میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بچی کا دوسرا سال ہے، ڈاکٹر مولوی کی بچی بن رہی ہے اور لاہور میں پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا تھا بیٹی جس دن تیرے جسم سے برقع اترا دیکھا، انشاءاللہ اگلے دن تو باپ کا جنازہ دیکھے۔ اب میں حرام معتبر ہوں یا حلال، میں نہیں برداشت کروں گا تیرے چہرے سے 49,000 طالب علم اور طالبہ کی یونیورسٹی کے اندر میری بیٹی برقع پہن کے بیٹھی ہوتی ہے، میں کافی لگا ہوتا اس کا، گھر میں جیسی مرضی ہو وہ اس کا گھر ہے۔ میں نے کہا اگلے دن تو جنازہ سنے کہ باپ مر گئے، بس میں خودکشی سے نہیں مروں گا، حضور کے دیے ہوئے تحفے کو تو اگنور کرے گی، مجھے صدمہ اتنا ہوگا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ آپ حضرات کیوں اپنوں کا تو کم از کم احساس کرو۔ میری تقریر میں ہنسنا نہیں، میں اپنے اللہ سے مانگ کے بیٹھا ہوں اور اپنے بولوں کا ذمہ دار۔ میری تقریر میں اللہ کو رو کے دکھاؤ تاکہ ہمارے پر رہنا۔ گرمی کی شدت نے آپ کے کپڑے اترواتے ہیں، ہمارے آواز بھی باہر نہیں آ رہی۔ میری تہمت جو ہے یہ میری ناف سے اوپر، یہ سینے تک میری تہمت ہوتی ہے۔ میں نے یہاں کیوں نہیں مانتا؟ مجھے پتا تھا یہ حرام ہے، میرے نبی نے نہیں سے پسند کیا۔ یہ ناف، یہ سنڈی کا ظاہر ہونا بیٹے بیٹیوں کے لیے، غیر محرم کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ گھٹنوں سے طے مدر شلوار اور چڈا کچھا اوپر ہونا حرام ہے۔ مرد کا گھٹنوں سے نیچے یہ ہڈی یہ اور ناف کا سوراخ سے اوپر تک یہ مرد کا ستر ہے، ستر ہے، ستر ہے، کھول کے بیٹی کے سامنے، بہن کے سامنے جائے گا۔ اور وہ لباس جو اتنا جسم کے ساتھ چپک جائے، خواہ وہ لڑکی کا ہو خواہ وہ لڑکے کا ہو، اس سے حیا والے اعضاء ظاہر ہونے لگ جائیں، او بھائی مسجد میں بیٹھ کے ختم نبوت کے مرکز میں فتویٰ دیتا ہوں، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، خواہ وہ بیٹی پہنے خواہ وہ بچہ پہنے، حرام ہے۔ 4 بہنیں گھر میں کہتے اللہ کا شکر ہے میرا اکلوتا ہی پتر ہے۔ میں نے کہا دکھا کہاں آیا، اتنا کچھا پہن رکھا ہے، السلام علیکم، اچھا بات، میں کہا پتر ہے اور تو نکل، بس ماشاءاللہ سے تیرا کھانا پورا کر دیا۔ یہ لباس پہن کے امی کے مولانا آپ ماشاءاللہ مرکز مسجد کے خطیب، آپ بتاؤ ماں بوڑھی ہو، سنو بھائی، ماں ہو بوڑھی، ماں بوڑھی، پتر ہوئے جوان، امی سے کرے لاڈیاں، لاڈیاں سمجھتے پیار، اور یوں کر کے ماں کو ڈالے جھپی۔ بچے کے حیا والے حصے ماں کے جسم کے ساتھ ٹکرائے اور ماں کو محسوس ہوا کہ اس کے حیا والے حصے میرے سے ٹکرا گئے، مولا نکارے
دین اتنا پاکیزہ تھا، اتنا حیا والا تھا. دھی پیو نو آ کے ٹکراوے اور دھی کے جسم کو باپ محسوس کرنے لگ جاوے، دھی جوان ہو گئی. آدم رشتہ جو علماء بیٹھے میں تو نہیں کہہ سکتا. ماں کا نکاح کھاٹے میں پڑ جاتا ہے، علماء اس پر جو چاہیں مسئلہ کریں. بیٹے کے ماں کے حیا کے حصے بیٹے سے ٹکرانے لگ جائیں، پتر نہیں رہتا، ماں نہیں رہتا. 15 سال کا بھائی 15 سال کی بہن کمرے میں لیٹی ہو، شریعت محمد کی کہتے خبردار تجھے چرپائی پر بیٹھنا تو دور کی بات، تجھے کمرے میں گھسنے کی اجازت نہیں. دونوں بہن بھائی ایک چرپائی پر بالغ ہونے کے بعد نہ بیٹھو، آج بیٹھے ہو کل لیٹ سکتے ہو. شیطان کتنی محنت کر رہا ہے. اگلا اللہ کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. خبردار اب یہاں سے جتنے جلسے سے اپنے گھر جاؤ گے، گھر تمہارا نام کی تختی بھی تمہارے نام کی لکھی ہوئی، گھر کے اندر تمہاری نوکرانیاں، تمہاری امی، تمہاری بیوی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہارے بیٹے، تمہارے رشتہ دار ہیں. خبردار اپنا گھر کروڑوں کا تو نے لگایا، ارب تو نے لگایا. خبردار نبی کی شریعت اللہ کا قرآن اجازت نہیں دیتا جب تک اندر جانے کی اجازت نہ لے لو. ابو جان تجھے بھی اپنے گھر میں جانے کی اجازت کوئی نہیں. لا تدخلوا مت داخلو بیوتا غیر بیوت، اپنا گھر یا کسی اور، حتی تستان جب تک اجازت نہ لے دستک نہ دینا. بڑی عمر کے پرانے لوگ ہوا کرتے تھے کہ کر کے قبروں میں چلے گئے، ان کے ساتھ حیا بھی قبر میں چلی گئی. ہاتھ میں ان کے لٹ ہوا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے چاچا جی شوقیہ رکھا کہاں پترا؟ یہ شوقیہ رکھا لیکن بڑا کارآمد ہے. جب بھی گھر جایا کرتے تھے گھنٹیاں نہیں ہوا کرتی تھی، بیل نہیں ہوا کرتی تھی، زور زور سے دروازے پہ کنڈا، دروازے پر اپنی لاٹھی کو ٹکا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. دنیا کہتی تھی چاچا ویک کے ہاتھ رکھ، لگتا ہے سوٹی تیری پھسل گئی. چاچا کہتا ہے سوٹی نہیں پھسلی، اگر سوٹی پھسلتا، اگر سوٹی سمجھ جاتی تو میرا کردار پھسل جاتا. سوٹی میں نے اس لیے اس کو پھسلایا کہ میرا کردار بچ جائے. میں نے دروازے پہ سوٹی مار کر اندر والوں کو باور کرا دیا، اندر والوں کو آگاہ کر دیا. ننگے سر والی بیٹی ہو، سینہ کھولنے والی بہن ہو، اپنے سینے پہ کپڑا ڈال لو، اپنا ننگا سر او کپڑا ڈال لو، کیونکہ غیرت والی بیٹیوں کے سامنے غیرت والا باپ آ رہا. یہ تھا دین. اتنا پاکیزہ اللہ نے دین دیا تھا. آپ مجھے پتا ہے کچھ بریلوی مکتبہ فکر سے، کچھ اہل حدیث کے ہو، دیوبندی، پتہ نہیں ہر مسلک سے بیٹھے ہو. اگر آپ کو میرے عزیز و منہ ملاحظہ کروں، آپ کی خوشامد کروں تو اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاؤں گا. اگر حق بات کروں تو ناراض تو نہیں ہوگے؟ پکی بات ہے، زور سے پکی بات ہے. جو آج میلاد پڑھا جا رہا ہے، میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، اے میری بچی چادر چار دیواری میں پڑھ، روشن دان بند کے پڑھ کر کے پڑھ، کھڑکیاں بند کر، موبائل کا اللہ اکبر پیکج آف کر کے پڑھ. خبردار مووی نہ بنا، واٹس ایپ بنا، فیس بک پر ٹک ٹاک نہ بنا. اللہ کی قسم جس کا میلاد پڑھ رہی ہے اس کملی والے نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا. بابو جی موبائل میرے پاس بھی مہنگے سے مہنگا، اللہ کا شکر ہے میرے پاس موبائل ہے، لیکن جب میں موبائل کی فیس بک یا ٹک ٹاک کھولتا ہوں تو اتنے بڑے اشتہار آتے ہیں. اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ آقا دی محفل غریباں دے ریڑے. نیچے میرے عزیز و غریب نظر آتا ہے 5-5 10 ہزار بیوٹی پارلر میں دے کر جو اپنے چہرے کا میک اپ بنائے. بتاؤ اس کو آقا کی عائشہ کا حیا کہاں سے آئے گا؟ اب تو میلاد پڑھنے والی بیٹیاں، اللہ بدگمانی سے بچاوے، اب تو میلاد پڑھنے والی بیٹیاں کہتی ہیں اودا سونڈ منگایا جے، اودا سونڈ منگایا جے. میلاد پڑھنا جائز ہے، ثنا خوانی کرنا جائز ہے، حضور کی شان میں قصیدے پڑھنا جائز ہے، نعت پڑھنا جائز ہے. مرد پڑھے عورت پڑھے، لیکن مرد کا پڑھنا اور ہوگا، عورت کا پڑھنا اور ہوگا. اگر عورت آزادی سے پڑھ سکتی تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں آئے. آپ نے میرے عزیز و ہماری ماں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پڑھنے کی آواز اپنے گھر کی گلی میں سنی. حضور نے دروازہ اندر کھول کے نہیں دیکھا،
بلکہ جہاں سے آواز آ رہی تھی اس دیوار پر حضور نے اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. ایک دیوار میں سوراخ نظر آیا, آپ نے کان تک دیا, اس سوراخ سے آواز آ رہی تھی. اللہ کے نبی گھر نہیں گئے, آپ نے زید کو نہیں بلایا, اسامہ کو نہیں بلایا, آپ نے حضرت انس کو نہیں بلایا, بلکہ خود گلی میں مٹی کا روڑا تلاش کیا, ایک مٹی کا ڈالا ملا, اسے چورو چور کر دیا, مٹی بنا دی. میرے عزیزوں پھر پانی ڈال کے اس کا گارا بنا دیا. پھر نبوت نے کسی میں آپ نے میرے عزیزوں کرنے کا, آپ نے کسی لکڑی کا انتظار نہ کیا, بلکہ اپنے ہاتھوں کی بگوں میں لے کے دیوار پر میرے عزیزوں لیپ کر اس سوراخ کو بند کر دیا. پھر آپ ان اجارے والے ہاتھوں سے اندر گئے ہوں گے. فرمایا صاحب ٹھیک ہے تو مومنوں کی ماں, میں کملی والے کی بیوی, لیکن کب میرا لایا ہوا دین تیری آواز کو تیرے بیٹوں کے کانوں میں جانے کی بھی اجازت نہیں دے رہا. بے شک تیرا قرآن آسمان سے جبرائیل سنے, بے شک تیرے تلاوت میکائیل سنے, لیکن گلی میں تیرا بھائی کیوں نہ ہو, گلی میں تیرا بھتیجا کیوں نہ ہو, تیرا پڑوسی کیوں نہ ہو, تیرا محلے دار کیوں نہ ہو, اے عائشہ حفصہ کا بھائی کیوں نہ ہو, حفصہ کا ابا عمر کیوں نہ ہو, تیرے لیے غیر محرم ہے. ام حبیبہ کا بھائی معاویہ کیوں نہ ہو, ام حبیبہ کا ابا ابو سفیان کیوں نہ ہو. خبردار عائشہ اپنی تلاوت کی آواز نیچی کر دے, میری پگڑی کی غیرت تیری اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. اب بتاؤ یہ کیا کرو گے, لگاؤ فتوے. بہن کمرے کے اندر بیٹھی, سنو نبی کی سیرت, بہن کمرے کے اندر بیٹھی ہو, اللہ اکبر. اور میرے عزیزو بہن کمرے میں, بیٹی کمرے میں, خبردار جب تک اجازت نہ لے بے دھڑکنا اندر جا. اگر یہ جائز ہوتا, نبی سے بڑا غیرت والا کون تھا, نبی سے بڑا حیا والا کون تھا, نبی سے بڑا شرم دکھانے والا کون تھا. دروازہ بجایا جا رہا ہے, من قلبہ, کون دروازے پر, بیٹی تیرا ابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑا. اب اندر سے بیٹی کیا پوچھ رہی ہے, ابا جی اگر اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ, اگر آپ کے ساتھ کچھ کوئی اور ہے آپ اندر نہ آنا. آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے, کہ ابا جی کیا بتلاؤں, گھر میں اتنی تنگی ہے, آج تیری بیٹی کے پاس اتنا کپڑا کوئی نہیں کہ اس سے پورا پردہ کر سکے. بعض علماء اکرام نے فرمایا آج تیری بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے. حضور نے اپنی نبوت والی کملی والی چادر اپنے کندھے سے اتار کے اندر کر دی, تب سیدہ فاطمہ نے اپنے جسم پہ لپیٹا. غالباً اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے, میں نے یہ ایسے کہتے سنا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا نبی کے دوسرے صحابی کے بارے میں آیا, جب نماز پڑھتے فوراً دعا کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا بات ہے, میری دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتا. اچھا اگلے دن سے پوچھیں گے, اگلے دن میرا عزیزو پھر ایسا ہوا. آپ نے فرمایا کیا پتہ اس کے کوئی کام ہو, اگلے دن پوچھیں گے. 3 دن تک ایسا معاملہ ہوتا رہا. چوتھے دن فجر کی نماز کا سلام پھیرا, رحمتیال اپنے فوراً روک لیا, او میرے لاڈلے جب تک جلدی جلدی جانے کا اذن نہیں بتلائے گا, جب تک جانے کا راز نہیں بتلائے گا, میں تجھے مسجد سے قدم نکالنے کی اجازت نہیں دیتا. بتا میری دعا میں تو کیوں شامل نہیں ہوتا. چپ زبان خاموش, آنکھ بولنے لگ گئی. سوچ رہی اگر میں نے دیر کر دی بیوی کی نماز چلی جائے گی, اگر جھوٹ بول دیا ایمان ضائع ہو جائے گا, اگر حضور کو سچ کہہ دیا تو زمین پر میرے اللہ کا شکوہ آ جائے گا. بتا کیا بات ہے یا رسول اللہ, اللہ ناراض تو نہیں ہوگے کہ نہیں میں ذمہ دار ہوں. کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو جسم پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے میرے گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. کپڑا ایک پہننے والے 2 جی, ایک بیوی ایک میں. اپنے گھر کے اندر اپنا وجود چھپانے کے لیے, اپنا دامن بچانے کے لیے, اپنی غریبی کا راز چھپانے کے لیے ہم نے گھر کے اندر ایک گڑھا بنا رکھا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے بیوی گھڑے میں اتر جاتی ہے, یہ چادر مجھے دیتی ہے, میں آ کے نماز پڑھتا ہوں. جب میں پڑھ کے بھاگ کے جاتا ہوں میں گھڑے میں بیٹھ جاتا ہوں, میری بیوی چادر لیتی ہے, اللہ کا حکم ادا کرتی ہے. اور کسی کی مجبوری پہ باپ روئے گا, یار روئے گا, علاقے کا کونسلر روئے گا, MP MLA روئے گا, کتنے مقدروں والے
ہمارے صحابہ تمہاری پریشانیوں پہ آمنہ کا لال رو رہا ہے۔ کردار جتنا اونچا دکھایا انعام بھی اتنا اونچا ملا۔ یوں نے فرمایا بلال عبد الرحمن بن عوف سے کہہ دے کپڑے کا تاجر ہے 4-5 تھانی سے دے دے، ابو بکر سے کہہ دے اپنے گھر کا کپڑا دے دے، بلکہ قربان جاؤں آمنہ کے لال کے احسان پر، قربان جاؤں آپ کی محبت کے معیار پر۔ آپ نے فرمایا میرے یار مجھے دروازے پہ لے جا۔ اللہ اکبر، جب دروازے پر جا کے کنڈی بجی اندر سے آواز آئی اور دیر تو نے کیوں کر دی، تجھے پتہ نہیں نماز کا وقت جا رہا ہے۔ باہر کھڑے ہونے والے کہنے لگا میں نے نہیں دیر کی، اللہ کے نبی نے روک لیا اور میں نہیں آیا، اللہ کا نبی میرے ساتھ آیا۔ دوسری آواز یوں نہیں لگی جی آیا نو، ان کا آنا ویلکم خوش آمدید، بلکہ روکے کہنے لگی پہلے یہ بتا تو نے گھر کا معاملہ حضور کو تو نہیں بتلا دیا، اگر راز کھول دیا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ صحابی کے جواب دینے سے پہلے اللہ کے نبی بولے او میری بیٹی تیرا دکھڑا سن کے تو میں تیرے دروازے پر آیا، مجھے پریشانی نہیں بتاؤ گے کسے بتاؤ گے، اللہ اس بات سے ناراض کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے یار اپنی گھر والی سے کہہ ذرا ہاتھ بڑھا دے۔ اللہ کے نبی کیا کرو گے؟ فرمایا بیٹی دنیا کی چادر تو تیرے پاس کوئی نہیں، آج وہ تاجہ چادر تجھے تحفے میں دوں گا، جنت کی چادر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کون سی چادر دے رہے ہو؟ فرمایا جو کملی میرے کندھے پہ ہوتی ہے، جس کملی کو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، یہ آج میرے سے تحفے میں لے لے، اپنے وجود پہ اوڑا کر چادر میری ہوگی، وجود تیرا عبادت خدا کی ہوگی۔ چادر ہاتھ میں پکڑی اندر سے رونے کی آواز آ گئی۔ آپ نے فرمایا روتی کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ چادر ملنا تو سعادت ہے، رونا اس بات پیار ہے میرا وجود ننگا، تیرے جسم کے لگی ہوئی چادر کو اوڑھتے ہوئے مجھے حیا آ رہا ہے۔ دوپٹے اتارنے والی ہو تم نے باپ کی پکڑی کی حیا کیوں نہیں؟ باپ کے سر پہ ٹوپی، باپ کے ہاتھ میں تسبیح اور بیٹی ممبر نہ بیٹھی ہوئی، کس انداز سے کس منہ سے تعارف کرائے یہ میری بیٹی۔ بیٹا ہاتھ میں کڑے پہن کر مچھوں کو مروڑیاں دے کر گریبان کھول کر حاجی عبدالحنان کے پاس آتا ہے، حاجی صاحب ہے کون ہے؟ میں کس منہ سے کراؤں، یہ میری نسل ہے میرا خون ہے۔ او بھائیو اللہ کے واسطے 4 نبیوں نے رو رو کے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، 4 نبیوں کی دعا قرآن میں آئی ہے۔ تم مال کے لیے، دکان کے لیے، کاروبار کے لیے روتے ہو، اپنی اولاد کے لیے اللہ کو رو کے دکھاؤ۔ بہت اولاد کا نقصان ہو گیا، کاروبار تو بچ گیا، مکان بچ گیا، اولاد کا بیڑا غرق ہو گیا۔ سیلاب آیا، مکان بچ گئے، دکانیں بہ گئی، کاروبار بچ گئے، زمین بہ گئی، بوریاں گندوں کی بچ گئی، لیکن بے حیائی کے سیلاب نے ہمارے گھر کی نسل کو ہی بیڑا غرق کر دیا۔ بے حیائی کا سیلاب آیا، ہماری نسلوں کو بہا کے لے گیا، نہ امی بچی، نہ بہن بچی، نہ میرے عزیزوں بیٹا بچا۔ اللہ اکبر، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، وہ لوگوں معاشرہ بعد میں بچانا، پہلے اپنے گھر کے افراد بچاؤ۔ گھر کے افراد بچ گئے، محلہ بچ جائے گا، محلہ بچ گیا شہر بچ جائے گا، شہر بچ گیا معاشرہ بچ جائے گا۔ پہلی وحی کے بعد پھر دوسری آئی، پھر نماز کا حکم آیا زمین پر۔ 2 نمازوں کا حکم، ایک فجر ایک عشاء۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو نماز پڑھائی، ایسے پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یوں نہیں کہا ابو بکر نماز پڑھ، حکم آیا، آپ سیدھے گھر گئے اور خدیجہ الکبریٰ کو کہا خدیجہ نماز کا حکم آ گیا۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی کیا ہوتی ہے نماز؟ آپ نے وضو کروایا، پھر اپنے ساتھ نماز پڑھائی، فرمایا خدیجہ یہ ہوتی ہے نماز۔ اور میرے بھائیو اگر تم تہجد گزار ہو، اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز کا کم از کم پابند تو بناؤ۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز کے پابند ہو، اپنے بچوں کو جمعے کی نماز کے تو کم از کم لا کے کھڑا کرو۔ تم 1 پڑھو گے اللہ 5 پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، تم 8 دن کے بعد پڑھاؤ گے اللہ 8 دن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میں بھی میرے عزیزو اس وقت دامن پھیلا کے بیٹھوں، آپ بھی دامن پھیلا کے بیٹھے اور اپنے رب سے آج میرے عزیزو منوا کے اٹھے۔ اللہ مال تو دینے کا تیرا وعدہ، رزق بھی تیرا دینے کا وعدہ، یا اللہ ہر چیز تیرا دینے کا وعدہ، لیکن ہدایت میں طلبوں کو نہیں ملتی۔
سیدھی ہدایت پر طلب کا وعدہ ہے. جو طلب کرے گا، جو دامن پھیلائے گا، جو ہاتھ اٹھائے گا، جو رو کے دکھائے گا، ہدایت کا چھینٹا اسی کے دروازے پر آئے گا. تو جو روئے ہیں، جنہوں نے رونے والی شکلیں بنائی، جو رونا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہ رو سکے، اللہ آج سب کے خالی دامنوں کو ہدایت پر بھر دے. اور اللہ جن کو مل گئی ان کے استقامت عطا فرما دے. اللہ تو نے فصلوں کو تو بچا لیا، ہماری نسلوں کو بچا لے. اللہ تو نے ہمارے مال کو بچائے، اللہ ہمارے کردار کو بچا لے. سارا مجمع 3 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. آخری بات، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا مکان دکان حضور کی کیسی تھی؟ یہ بات کی بات. حضور کے بالوں کا سٹائل کیسا تھا؟ عاشق ہے نا سارے، غلام ہے غلام ہے. کم از کم بیوٹی پارلر میں، کم از کم میرے عزیزو حمام میں سلون میں جاؤ. دنیا پوچھے کیسے بال کٹاؤ کا محمدی بال کا تینوں اندے کوئی نہیں کہ میں تینوں دساں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی کے بال نیچے کو لاؤ، سر کے بال اوپر کی طرف لے کے جاؤ. پورا جہان آگے کعبہ بگڑا پڑا، اوپر کو نہیں، سارے بال منہ پر پھینکے ہوئے. حضور نے منع فرمایا. 3 طریقے سے اللہ کے نبی کے بال تھے، تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے. یا آپ گنج حلق مبارک ہوا کرتے، یا آپ کی زلف مبارک کامنی کی لو تک یا یہاں تک کندھے تک آتی. یہ علماء کرام نے فرمایا. باقی کھبی سجی مانگ نکالو، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. بیچ میں مانگ یا بال اوپر کی طرف کرو، یہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے. کم از کم کوشش کرو گے بالوں کو کب سے، کل سے کہنا آج سے ذرا اپنے سر سے ٹوپیاں اتار کے اپنے بالوں کو ایسے کر کے سیدھا کر لو. ایسے خلط مت جو آپ کی مانگ ہے اس کو ایسے سیدھا کر، ٹیڑھی میڑھی مانگ کر لو میرے بچے. یہ مانگ ایسے خراب کر سیدھا کر، یہ صحیح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے میرے عزیزوں ایک سنت کو زندہ کیا. اللہ نے جتنے بیٹھے سب کے کھاتے میں ایک ایک شہیدوں کا ثواب لکھ دیا. 2 کام اور کرنے ہیں، اپنے سر کے بال، اپنی داڑھی کے بالوں کو سیدھا سنت کے مطابق. دوسرا 2 کام اس کے علاوہ، رزق حلال، رزق حلال اور 5 وقت کی نماز. ابتدا تم کر دو، بیڑے اللہ پار لگائے گا. کرتے نہیں تو انشاءاللہ تعالی رزق حلال کی کوشش، اور 5 وقت جہاں اذان ہو بس چلو مسجد کے اندر. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے مہمان میرا پیارا سلیم طاہر، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی ماشاءاللہ بلبل انگیز اللہ نے عطا فرمائی. بہت اللہ نے توفیق دی، عالم بھی ہیں باعمل بھی ہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے سینے کا فیض جو ہے، جو انہیں کتابوں سے نہیں کتابیں پڑھانے والوں سے حضور کے صدقے سے ملا، الحمدللہ. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام مشائخ اعظام کی یا اللہ آپ کے سامنے مدح سرائی کریں گے. اللہ قبول فرمائے. حضور کی سیرت کے موتی، صحابہ کی شان، اللہ کی تعریفیں آپ کے سامنے. اس سے پہلے پچھلے سال آیا تھا پروگرام، باہر ہوا تھا باہر، اور اس سال آیا ہوں پروگرام ماشاءاللہ مرکز کے اندر ہو رہا ہے. آج نہیں ہوا تھا الحمدللہ، تو اس وقت بھی میں نے آواز لگائی تھی. میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی، اگر اپنے پیسے کو سیو کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ہاتھ میں دے دو. اللہ کے بینک، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، بیواؤں اور مسکین کے چولہے جلانے ہیں، غریبوں اور یتیموں کی معاونت کرنا، مریض کا علاج کرا دیں، مریض کا علاج کرا دیں. کسی کے پاس کپڑے میں سے کپڑے لے دینا، کس کے پاس بے شک کوئی اسکول پڑھ رہا ہے اس کو اس کی کتابیں سلیبس لے دینا. کسی کی اپنی اولاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میرا بچہ تو نہیں. پڑوسی کے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے، پڑوسی کے بچے کو اعلیٰ تعلیم کرتا کہ وہ انسان بن جائے. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ مدرسہ آپ کے سامنے ہے. ابھی 2-3 مہمان باقی ہیں. چنوٹی صاحب کی تشریف انشاءاللہ لائیں گے، آصف رشیدی صاحب، کیونکہ میرا اگلا سفر تھا. یہ میرے بڑے پیارے ہیں، اور حکیم صاحب کی داڑھی کا ہے، اور راؤ صاحب کے تو کیا کہنے. 4-5 مہینے پہلی تاریخ نے رکھی ہے، 21 دسمبر کو بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو میرے محترم کو باغ والی مسجد میں انشاءاللہ تعالیٰ 21 دسمبر کو آپ تشریف لائیے گا. سردی تو ہوگی، بس اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو جلدی جلدی میرے پیاروں، اگر چاہتے ہو کہ آپ کا پیسہ محفوظ رہے اور آپ کا پیسہ آپ کے اور دوسروں کے کام آ سکے، تو اس پیسے کو مدارس اور مساجد میں لگا دو. لوگ نمازیں پڑھیں گے، بچے قرآن و حدیث پڑھیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ. بسم اللہ پڑھ کر یہ نہ کہنا پڑے 1 لاکھ، یہ نہ کہنا پڑے 50,000، یہ نہ، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے. نقد بعد میں وصول کروں گا، 5 منٹ میں لکھوا دو. یہ باہر بھائی کھڑا ہے، یہاں یہ میرا بھائی کھڑا ہے ماشاءاللہ. جو جس کے پاس وہ انشاءاللہ میں 2,000، میں 1,000، میں 5,000، میں 10,000. اللہ قبول فرما. اللہ 20,000 والا کوئی کھڑا ہو، بسم اللہ. جی میرے پیارے، ہمت کر کے لکھوانا، اللہ برکت عطا فرمائے.
بسم اللہ. کتنا جی؟ 20,000. کیا نام ہے؟ اللہ کے بندے تو لاکھ ہی مانگ لیتا تو مانگے بھی. مجمع میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو اس مدرسے ختم نبوت میں ادارے کے لیے 1 لاکھ روپے کا انعام اپنے مال میں؟ ماشاء اللہ. پورا لاکھ نہیں، 20 پہلے لکھوایا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. 1 لاکھ 20. اللہ قبول. جی بھائی اور بھی کوئی ہے؟ یہ نقدی وصول کروا. اور بھی کوئی ہے جو اللہ کا بندہ کہے انشاءاللہ میں 1 لاکھ روپے دوں گا؟ اللہ وسائے کو نہیں دینا، عبدالستار میں نے اللہ کو دینا اور اللہ سے لینا ہے. جو اللہ سے لے سکے وہ اللہ کو دے دے. حضرت خاکپانی صاحب سبق پڑھائے، آپ فرماتے بس یہ سبق سناؤ، اللہ سے لے کے اللہ کے لیے اللہ کو دے دو. ہے کوئی اللہ سے لے کے اللہ کے لیے اللہ کو دے دے؟ ہے کوئی 1 لاکھ والا؟ جلدی دی. ماشاء اللہ. کیا نام میرے بیٹے کا؟ حافظ عمران صاحب. 10,000. اللہ قبول فرمائے. 1,50,000 والا بھی کوئی کھڑا ہو ماشاء اللہ کہ میں 50,000 دوں گا. دعا کرتا ہوں یا اللہ قیامت کے امت کے علماء کو حضور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں. اللہ اس ادارے کو دینے والوں کے لیے اللہ حضور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا انتظام فرمائے. بھائی فرما رہے 3 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، اللہ وہ اتار دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی میرے بھائی حکم فرمائیے. میرا بھائی اللہ قبول فرمائے. 5,000 لکھوا دو. 2,000 کوئی نہ جانے. 1,000 لکھوا دو. 500 روپے لکھوا دو. 500. یہ وہ دریا جس میں ڈالو کبھی خشک نہیں ہوگا. ہاں جی میرے ماشاء. جی میرے پیارے لکھواؤ 5,000. اللہ برکت دے. لکھواؤ 5,000. اللہ برکت عطا فرمائے. لکھواؤ 5,000. ماشاء اللہ. لکھواؤ 5,000. اللہ برکت. 10,000 لکھواؤ. 10,000 والے ماشاء اللہ اٹھ کے کھڑے کہ مجھے اللہ دے میں اللہ کو دے دوں گا. ابھی تھوڑی کل پرسوں مہینے میں 15 دن میں. فقیرہ صاحب ماشاء اللہ 5,000. اللہ قبول فرمائے. جی میرے بھائی اٹھو اٹھو ماشاء اللہ. 10-15 آدمی 5,000 والے 10,000 والے کھڑے ہو جاؤ. اللہ اسی سال حج کروائے. کہہ دو آمین. بچوں سمیت اللہ اپنے گھر لے گئے. اپنے نبی کے روزے پہ اکٹھا سب کو اللہ سلام کروائے. ماشاء اللہ. اللہ کی توفیق اللہ نے دینی. بھائی اقبال 5,000. اللہ قبول فرمائے. اور بھائی بولو بلندر والے ذرا بولے. جی ماشاء اللہ. سلیم بابا صاحب 5,000. اللہ قبول فرمائے. اور میرے پیارو ہمت مرداں مد خدا اٹھ مانگ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہمت فرمائے. ہمت فرمائے. جی بھائی 5,000. 10,000. شرمانا نہیں. صدیق اکبر نے سارا گھر کا مال دیا. ابو عقیل بھی تو ایک مٹھی کھجورے لے کے آ گیا تھا، وہ تو نہیں شرمایا. سیدنا عثمان غنی نے 100 اونٹ دے دیے، 1000 اونٹ دے دیے، لیکن ابو عقیل تو وہ مٹھی بھر کھجوریں دامن میں لے کے سکے. بیوی کہنے لگی ابو عقیل ایک گل بتاؤں. کہاں؟ کہ تو مسجد سے چندے کا سن کے آیا. کہاں؟ کیا کہاں سے لایا؟ کہ ساری رات باغ میں پانی دیتا رہا، یہ کھجوریں ملی جھولی بھر. انہوں نے کہا چل ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہا بچے بھوکے ہیں تھوڑی سی ان کے واسطے رکھ جا باقی. فرمایا اللہ کا دین مجھے اپنا بچوں کے لیے دیکھو. 3 کھجوریں بھی بچوں کو نہ دی تاکہ حضور کی خدمت میں لے. ہر حضور کے قدموں میں دے رہا تھا. جب انہوں نے مسجد نبوی میں غلوں کے ڈھیر دیکھے اپنی مٹھی پر کھجوریں لے کے چھپ گئے. جبرائیل کبھی قرآن لے کے اترتا، کبھی صحابہ کا شام لے کے. محبوب تجھے ڈھیر دینے والے نظر آئے، جھولی میں کھجوریں لانے والا وہ کھڑا ہوا. کیا کہنے صحابہ، نہ شرماؤ، اٹھ کے کھڑے ہو. سعادت سمجھو یہ دینا. 1000 2000 5 لگا دو. حالت ہماری کب اچھی ہوئی؟ جب کروڑوں تھا کہنا ماڑے ہیں، ہوں ماڑے ہو کے کہنا ماڑے ہیں. حالت تو کبھی اصل حالت تو اچھی ہوگی جب جہنم سے چھٹکارا ملے گا اور جنت میں داخلہ. اس وقت حالت، ابھی حالت پتلی ہے. تو اٹھو ماشاء اللہ. 20 بندے کم از کم کھڑے ہو کے لگوائیں. پہل کون کرتا ہے؟ اللہ اسی سال حج کے لیے قبول فرماوے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، بچے بچیوں کو دنیا کی عزتیں بھی دے اور عالم بنائے، حافظ بنائے. ماشاءاللہ سارے زور سے آمین کہہ دو بھائی. اللہ اس دعا کے لیے قبول فرما لے. کون کھڑا ہوتا ہے؟ پہلے کون ہوتا ہے؟ نہیں کہ انشاءاللہ میں دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے. جی میرے بھائی کون اٹھتا ہے؟ ماشاءاللہ 15-20 بندے اٹھ کے اعلان کر دو. اللہ مجھے توفیق دے میں دوں گا، اللہ مجھے توفیق دے میں دوں گا. جی میرے بھائی اپنے مال جان میں سے، اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کے نام پر. جی میرے بھائی اتنی بڑی سمجھا دی بات، اب تو میرے بابو لکھوا ہی دینا چاہیے.
لکھوا ہی دینا چاہیے۔ جی میرے کیا نام میرے پیارے کا؟ بھائی ذوالفقار 10,000، 19 رہ گئے، جلدی کرو میرے پیارے، 19 رہ گئے، ذوالفقار کے 10,000 آ گئے۔ اور میرے بھائی بولو بولو، دیر نہیں کرنی۔ محمد فیصل کے 10,000، اللہ قبول فرمائے۔ جی 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 بسم اللہ، جی 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 لکھواؤ لکھواؤ، دیر نہیں کرنی۔ محمد اکرام 10,000، 17 رہ گئے میرے پیارے، اللہ پورے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی میرے بھائی، اور 5,000 کا کوئی اعلان کرتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، 10,000 کا کوئی اعلان، 10,000 نقد آئے، 16 رہ گئے ماشاءاللہ۔ اور میرے بھائی بولو بولو بولو، 16 بھائی، صرف 16، زیادہ نہیں، صرف 16۔ اللہ برکت دے، 2,000 لکھوا دو، ایک ایک لکھواؤ، 5,000، اللہ برکت دے۔ دیکھو جو بات تھی حقیقت آپ کے سامنے رکھی، باقی آپ کے مزاج قبول کریں، آپ کی مرضی۔ اندر جو بھی کھیتی ہوگی، باہر سے پانی ویسا مانگے گی، اب آپ کی مرضی۔ دکان کے لیے، فیس کے لیے، بل کے لیے اللہ پیسے، اللہ اس کام کے لیے بھی پیسے دے سکتے ہیں، ہمت کر کے لکھوائیں ماشاءاللہ۔ جی میرے بھائی کون کون ہاتھ کھڑا کرتے؟ اللہ کا نام لے کے اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ دلوائیں گے کہ اللہ دینے میں دے دوں گا انشاءاللہ، اور اللہ کبھی انکار نہیں کریں گے اپنی ذات اپنی محبتوں کے لیے۔ جی ماشاءاللہ۔ بھائی عثمان کے 5، کیا نام ہے جی؟ خالد محمود 10,000 روپیہ رہ گئے ماشاءاللہ، پیچھے 14، اللہ کی۔ بھائی ندیم صاحب 5,000، 13 رہ گئے پیچھے، اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ اٹھ جو میرے پیارو، گاہے گاہے آہستہ آہستہ، سمجھ آ رہی ہے ماں، اور سمجھے میں ہے، مجبوریوں نے ہاتھوں اور پیروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی، خرچے، مرضیں، بیماریاں، لیکن جہاں تم لگا رہے ہو اللہ ان ساری چیزوں سے بری ذمہ فرما دے۔ آزما کے تو دیکھو میرے، ایک مرتبہ کر کے دیکھو، فائدہ نہ ہو چھوڑ دے۔ جی ماشاءاللہ۔ اٹھو مجمع میں سے کہ میں اللہ کے نام پہ دوں، اللہ اس کے دنیا آخرت کے بیڑے پار لگا۔ جی ماشاءاللہ، دیر نہیں کرنی، 1,000 2,000 سارے لکھواؤ، سارا مجمع لکھواؤ۔ جی سارے لکھواؤ بھائی، ہمت کر کے ماشاءاللہ۔ 12-13 بندے 500 بندوں میں کوئی بڑی بات ہے؟ جی بھائی 1,000 لکھوا دے، 2,000 لکھوا دے، جتنی اللہ تو 2,000 لکھوا دو، چلو ماشاءاللہ، آسان پیکج۔ اٹھو ماشاءاللہ، کون پہل کرتا ہے 2,000 کے؟ اللہ برکت۔ جی جی اٹھو اٹھو ماشاءاللہ، اٹھو بھی لکھو 2,000 کے، اٹھو 2-3 کھڑے ہو ماشاءاللہ، اٹھو اٹھو، اندر بھی کھڑے ہو ماشاءاللہ، 2,000 کے۔ جی میرے بھائی، بھائی صاحب کیا نام بیٹے؟ مولانا شفیق ظفر صاحب 5,000، اللہ قبول فرمائے۔ 2,000 لکھواؤ، 1,000 لکھو، 1,000 تو سب لکھوا دو، اٹھ کے لکھواؤ، خدا کی قسم آپ یہاں 1,000 لکھوا رہے، وہاں پتہ نہیں کتنے لاکھ لکھا جا رہا۔ جی ماشاءاللہ، ہمت ہمت بھائی، اللہ برکت۔ محمد سعید 2,000، اللہ قبول فرما۔ اور میرے پیارے رات اتنے جو ہیں ہمارے، اتنے بھی کوئی نہیں ماشاءاللہ۔ جی 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 اللہ برکت، اللہ عزتوں سے نواز، سرفرازی عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، اور لکھواؤ اور لکھواؤ اور لکھواؤ ماشاءاللہ۔ باہر والے تیزی کر رہے، اندر والے تیزی نہیں کر رہے۔ پیچھے مڑ کے تو دیکھیں گے، آگے نہیں دیکھ رہے، آگے دیکھو، پیچھے تو بہت کچھ، پیچھے بہت گند ہے، تباہیاں تھیں، گناہ تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ آگے دیکھیں، آگے ترقی کی طرف آئیے۔ جزاکم اللہ۔ فاروق ماویہ صاحب ترقی کالونی کے امام و خطیب، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی ہمت کیجئے، ہمت کیجئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ صاحبزادہ باہر لکھ رہا ہے، اور آپ حضرات ایک کام کریں، چل اب لکھوا نہیں رہے، دینے میں تو بھائی کنجوسی نہ کیجیے گا، جتنی تمہیں اللہ میرا توفیق عطا فرمائے، جتنی تمہیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رومال یہاں بچ جاتا ہے، اگر چل کے آؤ گے آپ کے لیے سعادت ہے، ورنہ طالب علم یہاں کے آپ سے لے جائیں گے، لیکن چل کے آنا، آ کے دینا کچھ اور ہوتا ہے، جا کے لینا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمت فرمائیں، جتنی اللہ تمہیں توفیق دے۔ فرشتے لکھ رہے ہیں، اگر پیسے نہیں کسی کے پاس، یہاں آئے واپس چلا جائے، تاکہ فرشتے لکھ لیں اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے چل کے آیا تھا میرے عزیز۔ ہمت فرماؤ، جتنی تمہیں اللہ توفیق عطا فرمائے، 100 ہو، 50 ہو،
10 ہو 20 ہو 1000 ہو، تمہیں اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ دینے میں مدد فرمائے اور دینا آسان فرمائے۔ ماشاءاللہ باہر رومال پھیر لیں باہر سین کے اندر، اور یہ حضرات جزاک اللہ۔ لاؤ میرے پیارو، لاؤ میرے پیارو۔